تو کتنے دن ٹرین کرے بندہ؟ 3 to 5 days فار مسل بلڈنگ. فار مسل بلڈنگ. ہاں میکسیمم میرے حساب میں مسل بلڈنگ کے لیے 4 days بھی بہت ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں بہت ہے. اور میں نے کارڈیو منیمم 3 منیمم ایون 2 days اٹ آلسو ورکس. اس میں آپ اپر لو اسپلٹ کر سکتے ہو. سو منیمم 2, لیکن اوبیسلی 2 صرف اس کو ریکمینڈ کروں گا میں جو بہت ہی زیادہ بزی ہے, جس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے, تو اس کو کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ بینیفٹ مل جائے گا. اور جو بیسٹ روٹین ہے آئی تھنک 4, اور اگر 5th day پہ لے کر جانا ہے فار مسل بلڈنگ تو اس دن آپ وینٹی اسپلٹ کر سکتے ہو. اس میں آپ اپنی کوئی چھوٹے موٹے مسل گروپس کو یا جو آپ کے لیگنگ ایریاز ہیں ان کو آپ نے ٹرین کر لیا. تو جو ہمیں بچپن میں پریچ کیا گیا, جو ہم دیکھتے رہے رونی کولمن کو, ہائی والیوم, ویٹ اٹھا رہے ہیں, اونچی اونچی آوازیں نکال رہے ہیں, اتنا زیادہ ویٹ. اور ابھی تو کوئی ریسنٹلی میں کسی پرانے باڈی بلڈر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ لٹرلی ہی واز جمپنگ آف آف مشین نا, وہ پورا ہل رہا ہے اور ڈس کی آوازیں آ رہی ہیں. تو وہ ایگریشن جو لوگوں تک پہنچایا گیا ان اے وے کہ باڈی بلڈنگ از آل اباؤٹ ایگریشن, کلنگ اٹ ان دا جم. Do you think that was all false? Were they trying to build an idea in our mind or maybe fantasize bodybuilding all in all? What were they trying to do? چکر یہ بات وہی آ جاتی ہے نا کہ ایک تو دیکھیں کہ کچھ حد تک جو ہے نا وہ کیمرہ کے لیے بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. بیہائنڈ دا کیمرہ وہ ایکچولی ان کی ٹریننگ کیا ہے وہ میں نے بہت دفعہ دیکھا اور سنا ہے کہ وہ اس طرح اتنی ہارڈ کور نہیں ہوتی جتنی انہوں نے بنائی ہوتی ہے. بٹ اسٹل میں مانتا ہوں وہ ہارڈ کور تھی, لیکن وہ تھی اس زمانے کی ریسرچ کے حساب سے. اگین اٹس ناٹ اباؤٹ افیکٹونیس, اٹ واز افیکٹو, but that came at the expense of a lot of things. Yes. Probably ruining your joints and your tendons and your ligaments and stuff. اب ریسرچ نے بتا دیا کہ آپ اتنا ہی ہیوی ویٹ بے شک اٹھاؤ, 4 to 8 rep range کے اندر ٹرین کرو, بٹ کیپ اٹ ٹو 5 sets 6 sets maximum per muscle groups. That you can recover from, that your joints can recover from. But اگر اسی ویٹ کو آپ یوز کریں گے 20 25 30 سیٹ کے لیے تو دیٹ پروبیبلی یو کانٹ ریکور فرام. پورا دن وہ لیگ ورک آؤٹ, پوسٹ لیگ ورک آؤٹ کا جو پین بھی ہوتا ہے اس سے تو آپ اپنے دن میں فنکشن بھی نہیں کر سکتے پراپرلی نا. بالکل. اچھا ایک اور چیز, سور the entire week. یعنی I used to be sore the entire week. I mean how is that optimal for me if my body can't even move properly? What's the point of working out then? یہ دل کی بات کی ہے. For the longest time I used to think یار میں نے جم شروع کیا تھا to get strong, ٹھیک ہے, میں تو یہ سوچتا تھا نا یار باڈی بلڈنگ تو بڑی یار اسٹرانگ لوگ ہوتی ہیں, اور میں لیکن میں تو یار آفٹر ایوری ورک آؤٹ میں تو برن آؤٹ ہوا ہوتا ہوں. میں تو اگلے دن یہ چائے کا کپ جو ہے یہ اپنے منہ تک نہیں لے کر جا سکتا. بائسپ میں درد ہو رہی ہے, بائسپ میں درد ہو رہی ہے, ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے, ادھر کوئی زندگی میں ریئل لائف سچویشن پڑ جائے, مجھے کوئی بھاگنا پڑ جائے, کچھ میں کہوں گا لیگس ہو رہا ہے نہیں بھاگ سکتا بھائی معاف کرو. تو ان ساری چیزوں کو مل ملا کے پھر جب ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ ریسرچ بھی سامنے آ گئی لاسٹ 2 years میں, دین ایوری تھنگ جو ہے نا اٹ میڈ سینس, اور وہ ساری چیزیں ڈاٹس کنیکٹ ہوئے. یعنی مجھے لگا یار کہ واقعی یار یہ صحیح چیز ہے جو ریسرچ کر رہی ہے, اور اب پوری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے. اگین پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی اس میں انفارچونیٹلی ہمیشہ کی طرح بھی 10 سال ہم پیچھے ہی ہیں. ابھی یہاں پہ آج سے 10 سال پہلے باہر انٹرنیشنلی پش پل لیگ روٹین آئی تھی, ابھی تک یہاں پہ وہ ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی. تو یہ جو نیو والی ریسرچ کی بات کر رہا ہوں یہ بھی بہت دور کی بات ہے. میں نے اپنے کلائنٹ کو پش پل دیا نا تو وہ بڑا کنفیوز ہو گیا, اس کو ٹپکل باڈی بلڈنگ والی روٹین بہت پسند تھی, ٹھیک ہے, تو بہت کنفیوز تھا. اس نے کر تو لیا, پھر اس نے مجھے بعد میں اگلی دفعہ جب میرا سیشن بائی کیا اس نے, تو اس نے مجھے بولا کہ مجھے بعض بھی وہی پرانی باڈی بلڈنگ والا اسپلٹ چاہیے, تو وہ میں نے اس کو پرووائڈ کیا. پر ہی کیم بیک دا نیکسٹ ٹائم اور اس نے بولا مجھے وہ پش پل والا روٹین دے دیں, دیٹ واز ایون بیٹر. اور اوور آل جو میری اپنی پرفارمنس مسل بلڈنگ بھی دیکھی تو زیادہ بہتر تھی اس کے اوپر. مجھے لگتا نہیں ہے ابھی تک پاکستان کے اندر لوگ یہ چیز ایکسیپٹ کر پائے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید اس سے مسل بلڈنگ نہیں ہوگی, بٹ دیٹ از فار فرام دا ٹروتھ. بالکل. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ آئی تھنک میرے لیے جتنا مشکل تھا نا اپنی اسپلٹ کو اور اپنی ریپ رینج کو اور اپنی ساری چیز کو لیٹسٹ ریسرچ کے حساب سے چینج کرنا, وہ آئی تھنک اتنا مشکل کسی کے لیے نہیں ہوگا. ایک بندہ یار جو 12 13 14 سال سے سنگل مسل گروپ یا پش پل لیگ لگا رہا ہے, دل میں نے ٹرائی کیا, میں نے کہا یہ کیا بس اتنا سا ورک آؤٹ یار, یہ کیا چکر ہے نا. تو وہی ہارڈ کور مینٹیلٹی اور اولڈ اسکول مینٹیلٹی, ہائی لوڈ. ہاں میں نے کہا لیکن یار چلو یار واٹس دا ورسٹ دیٹ کوڈ ہیپن, باڈی تھوڑی سی کم ہو جائے گی, کوئی بات نہیں یار, الحمدللہ بنا لیے, سب کچھ کر لیے ہے, فزیک بنی ہوئی ہے, اب تھوڑی سی یہاں سے کم بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, ٹرائی کرتے ہیں, لیٹس گیو اٹ اے چانس. تو وہ میں نے ٹرائی کیا, کچھ مہینے کے بعد یار میری ایکس اینڈ پینس جوائنٹس وغیرہ کی سب کچھ جانے لگ گئی, مسل امپروو ہو رہی ہے, اسٹرینتھ میری وہ والی واپس آنے لگ گئی جو میری ارلی 20s میں ہوتی تھی. تو میں نے کہا یہ تو لٹرلی دس از میجک.
तो फिर बस वो दिन है और आज का दिन है, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ. ब्रिलियंट. कार्डियो का क्या करते हैं? कार्डियो ऑलमोस्ट डेली. अच्छा, हर रोज करते हैं? हाँ, कितनी देर almost daily. डेली करते हैं और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? अच्छा, कार्डियो मैं प्राइमरली फैट लॉस के लिए नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ फॉर माई कार्डियोवैस्कुलर एंड हार्ट हेल्थ. बिकॉज आई एम अबव 30 नाउ. 30 के बाद मेरी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज वगैरह चेंज हो गई हैं, तो इट्स बिकम मोर हेल्थ ओरिएंटेड. और अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, ये वो सारा कुछ, तो यार जेन में हज़ार चीज़ें आती हैं कि यार अब खाली आपको एक एस्थेटिकली प्लीजिंग फिजिक नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है, बीन देयर डन दैट. अब आप अपनी इंटरनल हेल्थ पे भी ज़्यादा काम करो, ज़्यादा बेहतर है. ऑफ कोर्स. तो उसकी वजह से फिर ऑलमोस्ट इफ नॉट एवरी डे तो ऑल्टरनेट डेज पे तो कार्डियो मेरे होता ही होता है. ठीक है. उसमें चेंज करता रहता हूँ. अगेन इट्स मोर अबाउट नॉट गेटिंग बोर्ड इन द लॉन्ग रन. ओके. तो कभी मैंने फॉर एग्जांपल फुल इंक्लाइन करके ट्रेडमिल कर ली, कभी मैंने स्प्रिंट कर ली, कभी मैंने एलिप्टिकल कर ली, कभी मैंने बाहर जाके जॉगिंग कर ली, बाहर जाके कभी स्प्रिंट लगा ली, कभी मैंने स्विमिंग कर ली, कभी मैं हाइकिंग पे चला गया छोटे को, अपने बेटे को लेकर. तो कुछ ना कुछ चेंज करता रहता हूँ. लेकिन कितनी देर के लिए करते हैं और इंटेंसिटी क्या होती है? वॉक करते हैं, रनिंग करते 20 हैं? मिनट्स, जस्ट 20 मिनट्स, क्योंकि डेली कर रहा हूँ. कभी कभी नहीं कर रहा तो 20 मिनट्स मोर देन इनफ. और ज्यादा रनिंग शनिंग नहीं करते? वॉक नहीं, वॉक को मैं इंक्लूड नहीं करता. वॉक करता हूँ लेकिन कार्डियो के अंदर इंक्लूड नहीं करता. आई मेक श्योर कि अराउंड 6 to 8 के स्टेप्स जो है वो डेली में हिट करूँ. लेकिन जो प्रॉपर अपनी हार्ट हेल्थ के लिए कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के लिए कार्डियो होता है मेरा, वो अराउंड 20 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी कोई भी किस्म का कार्डियो होता है. इतना इंटेंस नहीं होता कि माई हार्ट रेट इज थ्रू द रूफ. अराउंड 140 की अंदर की रेंज में रख के, 140 145 की रेंज में रख के, वॉट एवर दैट इज, स्विमिंग है, हाइकिंग है, ट्रेडमिल है, बाहर जॉगिंग है, वॉट एवर दैट इज, चेंज करता रहता हूँ. अच्छा, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि एक है पावर ट्रेनिंग, एक है मसल बिल्डिंग. मैं थोड़ा सा पावर ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहता हूँ. आपने बोला कि रेप रेंज आइडियल फॉर मसल बिल्डिंग इज 4 to 8, तो पावर ट्रेनिंग के लिए क्या रेप रेंज होगी? ये मुझे बहुत हवा क्वेश्चन है. जब मेरी डिस्कशन हुई है किसी के साथ भी ना, तो कहते हैं यार ये तो पावर ट्रेनिंग टाइप सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लग रही है, तो पावर लिफ्टिंग स्टाइल की. लेकिन नहीं, पावर लिफ्टिंग स्टाइल होता है 1 to 4. दिस इज 4 to 8. यस, दैट इज 1 to 4. तो उसमें रेस्ट पीरियड कितना होना चाहिए पावर ट्रेनिंग में, और मसल बिल्डिंग में कितना रेस्ट पीरियड होना चाहिए? मिनिमम मसल बिल्डिंग के लिए ये जो मैंने सारी चीज़ बताई, जिसमें आपने 4 to 8 रेप रेंज के अंदर ट्रेन करना है, तो ताकि आप 4 to 8 रेप रेंज के अंदर एक्चुअली ट्रेन कर सको और हैवी लोड्स भी उठा सको सब्सिक्वेंट सेट्स के अंदर, यू नीड टू रेस्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 मिनट्स. ठीक है. और पावर ट्रेनिंग में 4 इवन 5-6 मिनट्स भी रेस्ट करते हैं पावर लिफ्ट. ओके, ब्रिलियंट.